السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر فائن۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر فائن۔ آپ نے لاسٹ ٹاپک میں اسٹیٹک اور کائنیٹک فرکشن کے بارے میں پڑھا تھا، وہ دونوں سلائڈنگ فرکشن ہے۔ آج کا ٹاپک ہے رولنگ فرکشن۔ یہ ایسی فرکشن ہے جس میں ایک آبجیکٹ رول ہوگا اور وہ دوسرے آبجیکٹ کے اوپر فورس آف فرکشن لگائے گا۔ فار ایگزامپل کہ ایک گاڑی جب روڈ کے اوپر چلتی ہے تو گاڑی کے ٹائر رول ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، اور روڈ اور گاڑی کے ٹائر کے درمیان میں جو فرکشن ہوگی اس کو کہیں گے رولنگ فرکشن، کیونکہ گاڑی کا ٹائر رول ہو رہا ہے اور ایک سرکل کے اندر موو کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک گاڑی کو ٹائرز کے بغیر موو کروائیں تو اس میں فرکشن بہت زیادہ لگے گی، اس کو موو کروانا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر ایک گاڑی کے ساتھ اس کے ٹائرز موجود ہیں تو اس کو آپ ایزیلی موو کروا سکتے ہو۔ جس گاڑی کے ٹائرز ہوں گے اس میں کم فرکشن لگے گی، اور جس کے ٹائر نہیں ہوں گے جو وداؤٹ ویلز ہوگی اس میں فرکشن زیادہ لگے گی۔ ایک اور ایگزامپل ہے بال بیئرنگز کی، جو سائیکل وغیرہ کے ٹائرز میں موجود ہوتے ہیں، یا کچھ مشینری کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ پارٹس جو موو کر رہے ہیں وہ بال بیئرنگ پہ ایزیلی رول ہو سکیں اور فرکشن کی ضرورت کم سے کم پڑے۔ جو رولنگ فرکشن ہے وہ سلائڈنگ فرکشن سے کم لگتی ہے، کیونکہ اسی کار والی ایگزامپل سے سمجھیں کہ جب گاڑی کا ٹائر روڈ کے اوپر موو کر رہا ہوتا ہے تو پورا ٹائر ایک ہی وقت میں پورا ٹائر زمین پہ ٹچ نہیں کرتا، اس کا ایک پارٹ، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ٹچ ہوتا ہے، پھر جب وہ دوبارہ رول ہوتا ہے پھر دوسرا پارٹ وہاں پہ ٹچ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ فرکشن کم ہے، کیونکہ ویل روڈ کے اوپر صرف ایک پوائنٹ سے ٹچ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کہ آپ فرکشن کو کم کس طریقے سے کر سکتے ہو۔ وہ پارٹس جو کسی بھی دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ سلائڈ کرتے ہیں ان کو آپ ہمیشہ پالش کر کے رکھیں۔ فار ایگزامپل کہ ایک سرفیس آپ کو بہت ہی زیادہ اسموتھ نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اسی کو مائکروسکوپ کے تھرو دیکھو تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کرو پوائنٹس موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرکشن زیادہ لگتی ہے، تو اگر آپ ان کو پالش کر کے رکھیں پراپرلی تو وہ آہستہ آہستہ کر کے سارے بالکل اسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جو لیکوڈ والے آبجیکٹ ہیں ان میں سالڈ والے آبجیکٹ سے کم فرکشن ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ گاڑی کو روڈ پہ موو کروائیں بالکل اسموتھ روڈ کے اوپر، اور اسی گاڑی کو آپ جب روڈ کے اوپر پانی ہو تب موو کروائیں تو جب روڈ پہ پانی ہوگا تب گاڑی زیادہ اسپیڈلی موو کرے گی، کیونکہ وہاں پہ فرکشن کم ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے رولنگ فرکشن میں پڑھا کہ رولنگ فرکشن کی فرکشن سلائڈنگ فرکشن سے کم ہوتی ہے، اس لیے ایسے آبجیکٹس جس میں سلائڈنگ فرکشن موجود ہے ان کے اندر آپ کچھ ایسی ڈیوائسز یوز کر کے، جیسے کہ بال بیئرنگ وغیرہ، ان کو آپ رولنگ فرکشن میں کنورٹ کر لو، یا ہیوی آبجیکٹس کے لیے آپ ویلز یوز کر سکتے ہو۔ فرکشنل فورس صرف اور صرف سالڈ آبجیکٹس کے درمیان میں نہیں لگتی، یہ جب کار یا ایروپلین وغیرہ جب موو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اپوزٹ بھی ایک فورس لگ رہی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایئر ریسسٹنس، جو گاڑی کے فرنٹ سائڈ سے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ گاڑی کو فرنٹ سائڈ سے دیکھو یا ایروپلین کو سامنے سے دیکھو تو اس کی شیپ بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی کرو سی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب ہوا آئے
تو گاڑی اپنی پوزیشن کو پھر بھی مینٹین رکھ سکے۔ جن بھی گاڑیوں کی شیپ فرنٹ سائڈ سے اس طرح کی بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹریم لائنڈ۔